پیمنٹ کا کاروبار ہے، فرض کر ایک چیز اگر 1 لاکھ کا ہے، 6 ماہ کے بعد وہ 2 لاکھ کا یا 2.5 کا، موٹر سائیکل اسی جگہ پہ کھڑی جو ہے آپ نے مجھے پر 80,000 میں بیچا، 20,000 روپیہ، آپ یہ 20,000 روپیہ جو یہ سود کے ہمارے ذمہ معاشرے میں ایک بندہ کسی کو اگر 1,000 روپیہ دیتا ہے تو بولتا ہے اگلے دن میں آپ سے 1500 لوں گا، کیا یہ بھی جائز ہے؟ ربا کہتے ہیں سود کو، سود کسی قسم کا ہو وہ حرام اور ناجائز۔ میں سمر خان، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بلوچستان۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو سود کا کاروبار ہے، یا پیمنٹ کا ہو یا پھر قسطوں کا ہو، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا عبدالشکور جتوئی صاحب۔ ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس نے اپنا قیمتی وقت آواز بلوچستان کو دیا ہے۔ مولانا صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا آواز بلوچستان کو۔ مولانا صاحب، آج کل کے جو معاشرے میں سود کا کاروبار ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام ہو چکا ہے، اس کے علاوہ ہم بات کریں پیمنٹ کا یا پھر قسطوں کا، چلو سود کا کاروبار تو اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ جو قسط کا کاروبار ہے اور پیمنٹ کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، اس کو حلال قرار دیا، اور سود کو، ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ سمر خان بھائی، معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ اور آمدنی کا ذریعہ، لوگ خوشحال زندگی چاہتے ہیں، بگاڑ سے، دوریوں، نفرتوں سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ کاروبار، تجارت، قرآن پاک بھی اس کو بہت آگے لے کے آتا ہے، قرآن پاک میں اس کی بہت فضیلتیں آئی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی تجارت کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، تاجر خود جو بزنس مین ہے اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں تجارت نظر آتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ابھی ہمیں تجارت ہی نظر آتا ہے۔ تو تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں، لیکن تاجر کے لیے بہت سارے قرآن اور احادیث کے اصولوں کے مطابق جو کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، تو اس کی زندگی بھی خوشحال ہوگی، اس میں گھر کے اندر بھی اللہ خوشحالیاں پیدا کر دے گا، معاشرے میں بھی خوشحالی آئے گی۔ مولانا صاحب، معذرت آپ کی میں بات کو کاٹ رہا ہوں، آج کل ہم نے ایک چیز اور بھی دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں، ایک بندہ کسی کو اگر 1,000 روپیہ دیتا ہے تو بولتا ہے اگلے دن میں آپ سے 1500 لوں گا، کیا یہ بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سود کے، سمر خان بھائی میں آتا ہوں اس کی طرف۔ ایک ہے تجارت جس کو بیع کہتے ہیں، کاروبار کہتے ہیں، خرید و فروخت کو بیع، احل اللہ البیع، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑ کر حرم الربا، ربا کہتے ہیں سود کو۔ سود کسی قسم کا ہو وہ حرام اور ناجائز ہے۔ اب سود کو آپ مختلف نام دو گے، کبھی کیا نام دیا جا رہا ہے، کبھی جیسے آپ بتایا کہ 1,000 روپے دو، یہ تو عین سود ہے، جنس ایک ہو وہ عین سود ہے۔ اور جو ہے اب سود کو، قسطوں کی بہت ساری شکلیں ایسی ہیں کہ اس میں جو ہے ہم اس کو سود سے پاک کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی پاک ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کے کاروبار کے تحت میں اس کو کیا جائے، ہر کاروبار شریعت کے مطابق کیا جائے۔ علماء سے پوچھا جائے، جیسے آپ پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر بہت سارے مسائل کا آپ کو علم نہیں ہے تو اہل علم سے رہنمائی حاصل کریں۔ سود، ربا کو اتنا سخت جو ہے شریعت نے قرار دیا، اور انتہائی مذموم چیز ہے، انتہائی بری چیز ہے، اس سے معاشرے کو پاک کرنا ہے، سود سے۔ تجارت کا جو ہے، تجارت کی طرف لوگوں کو ڈالنا ہے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے تجارت کر نہیں سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے پیسے کو 1 روپیہ کو 2 روپیہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ظاہری منافع تو نظر آئے گا آپ کو، عارضی منافع نظر آئے گا کہ بھئی پیسہ آ رہا ہے، 1 روپیہ سے 2 ہو گیا، 2 سے 3 ہو گیا، 4، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی نحوست رکھی ہے، اتنی بربادی رکھی ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی سکون دیکھ نہیں سکے گا۔ دنیا کی بربادی تو اپنی جگہ پر ہے، آخرت میں بھی بربادی اور ہلاکت ہے۔ تو سود سے معاشرے کو پاک کرنا ہے، اپنے کاروبار، جو بھی چھوٹا موٹا کاروبار ہو، آسان بات یہی ہے، چھوٹا موٹا کاروبار ہو، اہل علم سے رجوع کیا جائے، علماء سے پوچھا جائے، مفتیان کرام سے پوچھا جائے کہ بھائی آیا میں کاروبار کر رہا ہوں، اس کاروبار میں وہ کون سا طریقہ ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، جو صحابہ اکرام کا کاروبار ہے، یا انبیاء علیہ السلام کا، یا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کاروبار پسند ہے، یا اللہ رب العالمین کو یہ اس میں برکتیں رکھی ہیں، تو اس میں کس طریقے سے اس کاروبار کو کیا جاؤں۔ بزنس میں بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری خوبیاں، تاجر الصادق مع النبیین والصدیقین، کا تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تجارت کے معاملے میں۔ جی ہاں، ایک چیز ہم نے اور بھی دیکھا، آپ اگر بازار میں جاتے ہیں چیزوں کا خریدنے، تاجر 1000 قسمیں اٹھاتا ہے، وہ آپ جیسے علماء ماشاءاللہ موجود ہے کہ آپ سے اگر وہ اس بات کا پوچھیں تو کیا ان کو عرض ہوگا، یہ کیوں نہیں پوچھتے، اس طرح معاشرے کو کیوں تباہ کرتے ہیں؟ اچھا،
कसम खोर आदमी अब वो समझता है कि मैं अपने झूठ को कसम के नीचे छुपाऊंगा, ऐसा हो कभी नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी को अगर परखना है कि ये झूठा ये सच्चा, उसको परखने का तरीका यही है कि वो हर बात पे कसम खा रहा है तो समझ आना ये झूठा, से कारोबार करो ही नहीं। माशरे में झूठ कसम खोर आदमी से कारोबार करने वाला हर बंदे से दरख्वास्त है कि जो झूठ बोल, वो जो अपने झूठ को छुपाने के लिए अल्लाह का नाम इस्तेमाल करता है, उससे कारोबार करो नहीं। झूठे आदमी के साथ ये इसके झूठे की सबसे पहली निशानी यही है कि वो कसम खाएगा, अल्लाह का कसम खाएगा। और जो है बाजें तो सुमर खान भाई कसम तो अपनी जगह पर और तलाकों तक नौबत आती है, ठीक है। वही सवाल कर रहा था। हाँ, माशरे में क्या हो रहा है? तलाक तो हर बात पे तलाक, हर बात पे तलाक। अब तलाक की औलाद, अब अल्लाह माफ करे, निकाह, मौलाना साहब निकाह टूट जाता है ना, तो अर्ज कर रहा हूँ। हाँ ना, एक जो चीज निकाह जोड़ने का जरिया है, मुसलमान का तरीका निकाह है, मुसलमान से जुड़ गया। अब तलाक इसको खत्म कर दिया, 1 2 3 तलाक। तलाक एक अलग तौर से मौजू है, अपनी जगह पर उसको जिक्र किया जाएगा तलाक को। लेकिन तलाक बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मैंने चीज 5 रुपया में ना खरीदी हो तो मेरी बीवी को तलाक, हालांकि उसने 5 में नहीं खरीदी है, ऊपर खरीदी है या नीचे खरीदी है, तो अपना कारोबार को, उस मुनाफे को कसम के और तलाक के जरिए से अपनी बीवी को मुतल्लका कर रही है। अब बीवी मुतल्लका हो गई, बीवी को तलाक हो गया, तो अब औलाद जो पैदा होगी तो फरमाबरदार थोड़ी होगी, वो तो वलद ज़िना है, जिना की औलाद है। अब 5 रुपया कमाने के लिए हरामी औलाद का पैदा करना ये अच्छा कारोबार है। तो ये कारोबार से बचना है, तलाकों से बचना है, कसम से बचना है। कसम बहुत गंदी चीज है, अल्लाह के नाम की आड़ में दुनिया मलून है। मौलाना साहब अब आते हैं जो किस्त का कारोबार है, वो उसको आप कैसे देखते हैं? किस्त का कारोबार ठीक है, उसके चंद उसूल है। किस्त के कारोबार के लिए चंद एक उसूल है। अगर आप एक चीज, 2 मुनाफे आप उसके सामने शो नहीं करोगे। मेरे पास ये मोबाइल है, मैं इसकी कीमत है 50 रुपया, 50,000 रुपया, मैं आपको देना चाहता हूं। आप कहते हैं भाई मेरे बस में एक साथ 50,000 रुपया देना मेरे बस में नहीं है, मेरी जरूरत पूरी हो जाए मैं हर माह दे सकता हूं। भले आप 50,000 वाली चीज आप 70 में खरीद सकते हैं, लेकिन उसका शर्त उसूल ये है कि आप हर माह तय करेंगे कि कौन सी तारीख को मैं आपको पैसा पहुंचाऊंगा, कहां पहुंचाऊंगा। अगर आगे पीछे हो गया क्या फिर एक कारोबार खराब तो नहीं, कारोबार खराब नहीं होगा। आगे पीछे पर आप जुर्माना नहीं लेंगे। अगर आप एक महीना छूट गया, अगला महीना आ गया, तो अगले महीने पर आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरा जो है पिछले महीना भी टाइम ज़ाया हो गया, तो लिहाजा आपने महीने का मुझे 5,000 रुपया देना था, अब 10,000 के बजाय आप मुझे और 12,000 दे दें, 2,000 रुपये जुर्माना दे देंगे, तो ये सूद है, इससे नहीं कर। 5,000 रुपया आपने अगर माना तय किया है तो 5,000 रुपया ही लेंगे, हर माह 5,000 रुपये की तरतीब से लेंगे, उससे इजाफा नहीं लेंगे, ये किस्त खराब हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें एक ऐब है सुमर खान भाई, अगर टाइम पूरा होने से पहले खरीदार ये कहता है कि ये आपका मैं 70,000 रुपया देना चाहता हूँ, हर महीने 5,000 रुपया, आप ऐसे कर ले यकमुश्त आप मुझसे 50,000 रुपया ले ले, वो 20,000 रुपया मुझे छोड़ दें, तो ये भी सूद है, ये नाजायज है। क्योंकि एक बै तय हो गई है, एक कारोबार तय हो चुका है, अब उसी के मुताबिक आपने जिंदगी का सफर करना है, इसमें कमी पेशी आप नहीं करेंगे। ये भी होता है, हाँ, ये नहीं करना है, ये नहीं कर। हाँ, ऐसे हो सकता है कि अगर आप 70,000 रुपया का मेरे आपके साथ बै हुआ है, आप 70,000 रुपया लाकर दे दें मुझे, मेरी मर्जी मैं आपको 5,000 छोड़ दूं, 10,000 छोड़ दूं, 20,000 छोड़ दूं, वो मेरी मर्जी है, मालिक खरीदने देने वाले की मर्जी है। आप पाबंदी नहीं लगा सकते कि मैं उस शर्त में आपको पैसे दे दूंगा यकमुश्त कि आप मुझे कुछ छोड़ेंगे, तो ये नाजायज की जिम्मे में आएगा। किस्त के लिए भी बहुत सारी तफसील है किस्त की, तो ये भी छोटे वीडियो में तो आ नहीं सकता है, लेकिन पूछना चाहिए अहले इल्म से। मौलाना साहब आते हैं अब जो पेमेंट का कारोबार है, फर्ज कर एक चीज़ अगर 1 लाख का है, 6 माह के बाद वो 2 लाख का या 2.5 का देता है, क्या ये जायज़ है? नहीं जायज़ है। उसकी भी तरतीब यही है कि अगर आप 1 लाख रुपया की चीज़ 5 लाख रुपया में रजामंदी से खरीदते हैं, लेने वाला भी राजी, देने वाला भी राजी, टाइम का भी तायुन हो, टाइम के। अब इसमें बुराई यही है कि इस पेमेंट के जरिए से वो अपना कर्जा अदा करता है। ये कर्जे में इतनी बेबरकती है पेमेंट में, ठीक है कारोबार तो हलाल है, ये सही है, उसकी मर्जी से खरीद रहा है, क्योंकि जिन्स चेंज है, मोबाइल के बदले में पैसा खरीद रहा हूं, ये जायज़ है। लेकिन इसमें एक सूरत और नाजायज़ की ये है कि मोटरसाइकिल है, मैं आपको दे रहा हूं, मेरे शोरूम में मोटरसाइकिल खड़ी है, आप लेने वाले हैं, आप मेरे पास आ गए, आपने इसका पेमेंट किया मुझे, आप पर वापस मुझ पर ही बेचा, मोटरसाइकिल अपनी जगह पर खड़ी है, आपने मुझसे, मैंने आपको ये मोटरसाइकिल लाख रुपए पर बेचा, आपने वापस मुझे मोटरसाइकिल उसी जगह पे खड़ी जो है आपने मुझे पर 80,000 में बेचा, 20,000 रुपया, आप ये 20,000 रुपया जो ये सूद के जिम्मे में आएगा, ये पेमेंट नहीं है। पेमेंट ये है कि आप चीज का मालिक हो जाए, आप काबिज हो जाएं, मेरे पास से ले जाएं। किसी को आप नहीं बेच सकते, आप मुझ पर नहीं बेच सकते,
مجھ پر نہیں بیچ سکتے ہیں آپ کسی پر بلے پر کیونکہ میں ایک چیز سے دو فائدے اٹھا رہا ہوں، ایک اس چیز کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں اور اپنے پیسوں کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں، لاکھ روپیہ بھی دے رہا ہوں اور واپس 80,000 میں بھی دے رہا ہوں، 80,000 کا بھی فائدہ مجھے مل رہا ہے، لاکھ کا بھی فائدہ مل رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ سود ہے۔ مجھ سے چیز لے جائیں، آپ مالک ہو جائیں، قبضہ اپنے پاس رکھیں، جس پر چاہیں مرضی بیچیں، یہ صورت جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ تاجر برادر ہیں، ہمارے کاروبار کرتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، تجارت صفائی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ملازمت بھی ٹھیک ہے، اس معاشرے کی مجبوری ہے، لیکن اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ان کے ذہن میں تجارت ڈال دیا جائے، کاروبار کا ذہن سازی کیا جائے اور کاروبار کی طرف ان کو دھکیل دیا جائے۔ تجارت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کروڑ روپے آئیں گے تو پھر آپ تجارت کریں گے، آپ ہزاروں سے بھی اپنی تجارت کا اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اس میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اب اولاد ہے کہتا میں تو میر زادہ ہوں، نواب زادہ ہوں، میرا تو باپ جو ہے صاحب ہے، میں کیسے یہ آلو پٹاٹے کا ریڈی لگا دوں؟ یہ نہیں ہے۔ آپ تجارت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجارت ہے، آلو ہو، پٹاٹے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی صورت کے ہو، بچوں کے اندر سے یہ چیز نکال لی جائے۔ اور بچوں کو آج کل کے یہ سست و کاہل آدمی کبھی آگے جا نہیں سکتا ہے، اپنے اندر سے سستی نکالنی چاہیے، کاہلی نکالنی چاہیے، سویرے بچوں کو اٹھانے کی عادت ڈالنی چاہیے اور کاروبار کے لیے ٹائم دے دینا چاہیے۔ اور سست و کاہل آدمی 10 بجے کاروبار اسٹارٹ نہیں ہو سکتا، 12 بجے۔ اب اس سروے پہ آپ چلے جائیں، شورم کا کاروبار کر رہے ہیں، وہ 3 بجے آتے ہیں، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ کو اللہ نے دن بنایا تجارت کے لیے اور رات کو بنایا آرام کرنے کے لیے۔ معاملہ الٹ ہے، رات کو کاروبار کرو، دن کو سارا دن ایسا ہے کہ پورا رات جاگتے ہیں، صبح تو برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت نہیں ہے اس کاروبار میں، نہ برکت آئے گی، اس میں نحوست ہے، اولاد نافرمان پیدا ہو جائیں گی، اور پھر جو ہے گھروں میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ جتنا بھی آپ لے کے آؤ گے گھر میں، لیکن غلط طریقے سے واپس نکل کے سارا چلا جائے گا۔ حلال طریقے سے طریقہ آنے کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو سورج چڑھتے ہی جیسے پرندے نکلتے ہیں اپنی روزی کی تلاش کے لیے، ایسے ہی مسلمانوں کو، مسلمان کی اولاد کو، اور جو ملک کے مسلمان تجارت کرتے رہے اس ٹائم تک مسلمانوں میں طاقت تھی، جب تجارت رہ گیا تو مسلمانوں کے اندر سے بربادی اور زوال آ گئی۔ اللہ ہمارے کاروبار پر برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی سمر خان بھائی سلامت رکھے، اللہ آپ کے اس جد و جہد کو مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ فرما لے اور ان کے لیے جو ہے اسلام میں آنے کا طریقہ فرما لے، اور ہم سب کو اسلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینے کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا عبدالشکور جتوئی صاحب، اس نے تجارت کو بالکل بھی جائز قرار دیا، لیکن وہ اسلام میں دائرے میں رہے تو وہ کاروبار بہتر رہے گا۔ سمر خان آپ کی خدمت میں ایسے حاضر رہے گا۔ سمر خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے